الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آج ہم انشاءاللہ ساس اور بہو کے جھگڑے کے بارے میں اور گھریلو نااتفاقیوں کے بارے میں ایک وظیفہ سیکھیں گے، اور یہ بھی درس میں سنیں گے کہ ایک ساس اور بہو کے درمیان نااتفاقی تھی تو وہ کیسے صلح میں بدل گئی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی بن گئی۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی، اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان بھی رہتی تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی، اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے پاپا کے ایک بہت اچھے دوست احمد انکل کے پاس گئی، جو جڑی بوٹیوں کا کام کرتے تھے، یعنی کہ پیشے سے حکیم تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا سا پکا کر انہیں کھلا دینا، اور اس کھانے کے اندر یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال بھی رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو، ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا، اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام بھی شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اور اپنی ساس کی خدمت بھی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ بھی کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی، اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں ایک دوسرے کو اپنی ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تھے۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی۔ تبسم نے کہا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے
کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے ختم کر دیا۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ یہ تو ایک سبق آموز حکایت تھی، لیکن کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاتی ہوں جس سے ساس بہو، شوہر، دیورانی جیٹھانی سب میں آپس میں محبت اور اتفاق قائم ہو جائے گا۔ لیکن وظائف شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر دیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ وظیفہ اختیار کیا کریں، اپنایا کریں، تاکہ اس وظیفے کا اثر ہو۔ نماز پنج گانا کی پابندی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نماز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی اختیار کریں، نماز قضا نہ ہو، کیونکہ ہر وظائف کی قبولیت کے لیے نماز پہلی شرط ہے۔ تو اب وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ ہے آج کا یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ اس کو ہمیں جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر کے سب گھر والوں کو کھلانا ہے۔ یعنی کہ ہم لاہوری نمک کے اوپر اس وظیفے کو 1001 مرتبہ پڑھ کر رکھ لیں، اور وہ نمک ہم اپنے کھانے میں ریگولر یوز کریں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں، تو سب میں انشاءاللہ آپس میں پیار اور محبت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور ہر وظیفے کے اول و آخر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، کہ جس وظیفے کے درمیان درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ وظیفہ قبول ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت سے، درود پاک کی فیض و برکات کی وجہ سے ہمارے وظائف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔